فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ، صدر فتویٰ بورڈ تلنگانہ۔ شیخ، آج کل ہم ٹی وی پر ڈیبیٹ دیکھتے ہیں، سیاسی گفتگو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ایک لفظ بار بار سننے میں آتا ہے، غزوہ ہند۔ غزوہ ہند بار بار لوگ اس کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دو الفاظ آپ نے ادا کیے، ایک ہے غزوہ اور دوسرا ہے ہند۔ دو ورڈز زیادہ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ غزوہ کہتے ہیں جنگ کے لیے نکلنے کو، اور دوسرا لفظ آپ نے استعمال کیا الہند۔ الہند الہند کے عربی میں بہت سارے استعمالات ہیں، جیسے قدیم زمانے میں جو ہندوستان تھا، اس ہندوستان کے لیے بھی الہند استعمال ہوتا تھا، اور صحابہ کرام نے عراق کے ایک شہر بصرہ کے لیے بھی الہند کی تعبیر استعمال کی، اور اس تعلق سے بہت ساری روایات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ کبھی الہند کا استعمال 100 کی عدد کے لیے بھی عربی زبان میں ہوا، اور کبھی الہند کا استعمال کسی نسل کے لیے، کسی مخصوص قوم کے لیے استعمال ہوا۔ تو گویا غزوہ ہند جب کہیں گے تو جنگ کے لیے جب نکلنا ہوگا تو ہند کی جانب جنگ کے لیے نکلنا، یہ مفہوم لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے۔ صحیح ہے۔ اس تعلق سے کچھ روایات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ 3 روایات مرکزی روایات ہیں، بہت ساری روایات ہیں لیکن ان کا مضمون اگر ہم دیکھیں، موضوع اگر دیکھیں تو 3 روایات ہیں جی، کہ بعث الی السند والہند، سندھ اور ہند کی جانب ایک لشکر روانہ ہوگا۔ دوسری یہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ کیا۔ تیسری روایت ہے کہ 2 ایسی ٹکڑیاں ہوں گی، 10 سے 50 افراد پر مشتمل جو جماعت ہوتی ہے، ٹکڑی ہوتی ہے، اسے عصابہ کہا جاتا ہے۔ تو 10 سے 50 افراد پر مشتمل ایسی 2 ٹکڑیاں ہوں گی جنہیں اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے گا، تو ایک وہ ہوگی جو غزوہ ہند انجام دے گی۔ یہ 3 روایات لوگوں کے درمیان بہت معروف ہے۔ یہ ساری روایات کا موضوع ان 3 مفاہیم کی جانب لوٹ کر آتا ہے۔ جی، یہ جو روایت آپ نے بیان کی، یہ سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے کیا ان کی حقیقت ہے؟ دیکھیے، حدیث صرف متن کا نام نہیں۔ جی بالکل، حدیث متن سے پہلے سند کا نام ہے، سند اور متن دونوں کے ملے جلے مجموعے کا نام حدیث ہے۔ یہ 3 جو روایات ہیں تمام محدثین کے پاس بالاتفاق مقبول نہیں۔ اچھا، یعنی کسی نے صحیح قرار دیا، کسی نے حسن قرار دیا، تو کسی نے ضعیف قرار دیا۔ تو گویا سند کو قبول کرنے میں تمام علماء متفق نہیں ہیں۔ یہ سب سے پہلی بات نقطے کے طور پر ہمیں یہ جاننی چاہیے۔ جی، ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے جو بالاتفاق سب کے پاس ثابت ہو، تب اس پر گفتگو کرنا زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ کسی کا اختلاف کرنا، بلکہ جلیل القدر محدثین کا اختلاف کرنا اور ضعیف ہونے کا حکم لگانا، یہ بتاتا ہے کہ یہ موضوع اس قدر اہمیت کا حامل نہیں۔ اگر کوئی چیز اہمیت کی حامل ہوتی تو بالاتفاق سب کے یہاں قابل قبول رہتی یا مقبول رہتی، سند کے اعتبار سے معتبر ہوتی۔ اگر ہم یا کوئی طالب علم، صاحب علم ان کو صحیح مان لے، جیسا کہ کچھ روایات کو کبھی کسی عالم نے صحیح کہا، کسی حسن نے کہا، صحیح مان لے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا سندیں صحیح ہونے سے متن پر عمل کرنا ابھی باقی ہے، یا متن پر عمل ہو چکا، اس کی کیا فہم ہے؟ یہ بہت ہی تفصیلی گفتگو ہے۔ جی بالکل۔ پہلی بات تو میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تمام علماء کے پاس متفقہ طور پر یہ سندیں مقبول نہیں،
کچھ اہل علم نے یا کچھ محقق اہل علم نے کلام کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الہند کا استعمال کلی طور پر ہند کے لیے، اس خطے کے لیے یا ہندوستان کے لیے، قدیم ہندوستان کے لیے سب کے یہاں اس انداز سے استعمال نہیں ہوا، بلکہ غزوے کی روایات کو بھی بصرہ کے پس منظر میں کچھ اہل علم نے پیش کیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے، یعنی عراق کا جو شہر ہے اس سے غزوے کو جوڑتے ہوئے کچھ اہل علم نے پیش کیا۔ اس ضمن میں نے ایک کتاب لکھی جس میں بہت ساری تفصیلات، حوالے آپ کو مل جائیں گے کہ کس عالم دین نے کس پس منظر میں گفتگو کی اور اس کا حوالہ کیا ہے۔ تیسری بات ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ اگر کوئی سندوں کو ثابت مان لے، غزوہ ہند کی روایات کی سندوں کو ثابت مان لے، تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب یہ بات کہی گئی تھی تو اس وقت ہند کسے کہتے تھے؟ آج جو تقسیم شدہ سپریشن کے بعد پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش الگ ہو گیا، تقسیم شدہ ہند وہی ہند کہلائے گا، یا اس زمانے کا جو ہند جسے شبہ القارۃ الہندیہ کبھی کہا جاتا ہے، جسے کبھی بر صغیر کہا جاتا ہے، یعنی انڈین سب کانٹیننٹ جسے کہا جاتا ہے، وہ مراد رہے گا۔ عربی کتابوں میں ہند جیسے ملتان کے بارے میں کہا گیا جو پاکستان کا شہر ہے، وہ ہندوستان کا درمیانی شہر تھا، تو آپ اندازہ لگائے کہ اس کے اطراف کتنے ممالک تھے ہوں گے اس زمانے میں جو ہند کہلاتے تھے۔ ایران کے شمال کا حصہ تبرستان، وہاں تک بھی ہند کے الفاظ استعمال کیے گئے، کبھی تبت کے لیے ہند کے الفاظ استعمال کیے گئے جو اب چائنا کا کچھ حصہ شمار کیا جاتا ہے، جو دنیا کی چھت شمار کی جاتی ہے، تو نیپال، بھوٹان، سری لنکا وغیرہ اتنا بڑا ہند کہلاتا تھا قدیم زمانے میں۔ تو اگر کوئی ان روایات کو صحیح مان رہا ہے اور موجودہ ہند کو ذہن میں رکھ رہا ہے تو یہ صحیح فہم نہیں، اس زمانے میں جو ہند کہلایا گیا وہ ہند ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ آدھا ہندوستان قدیم زمانے کا بر صغیر انڈین سب کانٹیننٹ جسے کہا جا سکتا ہے، پورا اس میں شامل ہے، واللہ اعلم۔ جی اگلی بات یہ جاننی چاہیے متن پر گفتگو کرتے ہوئے، یہ غزوہ یعنی جنگ کے لیے نکلنا۔ کسی نے یہ روایت پڑھی اور جنگ کے لیے اٹھ کر چلا گیا، اس کا یہ مفہوم نہیں، دین کی یہ صحیح فہم نہیں۔ اسلام میں جہاں اسلامی حکومت ہو، حاکم وقت کی اجازت کے بعد، قاضی کے فیصلے کے بعد حد نافذ کی جاتی ہے اسلامی حکومت میں۔ جہاں اسلامی حکومت نہیں، جہاں مسلمان اقلیتوں میں ہیں، ان کو حد نافذ کرنے کا اختیار بھی حاصل نہیں۔ بالکل، اگر کسی بیٹے نے چوری کی تو باپ کو اختیار حاصل نہیں کہ وہ ہاتھ کاٹے۔ تو جب حدود کی تنفیذ کا اختیار عوام کو حاصل نہیں تو غزوے کی روایات پر عوام کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ امام ابن حبیرہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر یہ نقطہ سمجھایا کہ حدود کی تنفیذ کا اختیار افراد اور عوام کے ہاتھ میں نہیں، یہ الگ طبقہ ہے، یعنی حکمران طبقہ ہے اسلامی حکومتوں میں، قاضی کے فیصلے کے بعد اور حاکم کی اجازت کے بعد۔ جی، یہ ترتیب ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اور کیا یہ غزوہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، کیا ہے اس سلسلے میں دو باتیں اہل علم نے بیان کی۔ کچھ اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کے ہاتھوں یہ غزوہ ہوگا۔ بہت کم اہل علم نے یہ بات بتائی، گنے چنے افراد نے۔ لیکن ان کے بالمقابل جو جلیل القدر علماء کرام ہیں، بڑے بڑے علماء، جیسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور مسند احمد کی خدمت کرنے والے امام ساعاتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فقہی ترتیب پر مسند کی احادیث کو جمع کیا، امام ساعاتی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر اس دور کے جو جلیل القدر محدث گزرے ہیں، جنہوں نے حدیث کی انسائکلوپیڈیا تیار کی، دکتور ضیاء الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے اہل علم نے یہ بات بتائی کہ یہ غزوہ ہو چکا، یہ غزوہ ہو چکا۔ کب ہوا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سن 44 ہجری میں، 44 ہجری میں یہ غزوہ ہو چکا۔ اور اس نقطے میں ان علماء کے درجے کے
کوئی دوسرے مخالف نہیں پائے جاتے ہیں، اختلاف رائے رکھنے والے اس درجے کے علماء نہیں پائے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اہل علم ذکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے فقہی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، فقہی کتابوں میں کتاب النکاح اور کتاب الجہاد یا کتاب الحدود، کتاب الجہاد، ان دونوں میں آپ کو کتاب الجہاد پہلے نہیں ملے گی، پہلے آپ کو کتاب النکاح ملے گی، بعد میں کتاب الجہاد ملے گی۔ تو اس کی وجہ یہ بتائی ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ غیر مسلم سے جنگ کرنے سے کئی گنا زیادہ نکاح کریں، ولادت کے ذریعے کسی مسلمان کا اضافہ ہو، یہ بہت افضل ہے، بہت بہتر ہے۔ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بتائی کہ کتاب الجہاد پر کتاب النکاح کو کیوں مقدم رکھا گیا، اسی پس منظر میں کچھ اہل علم نے یہ بات کہی کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر ہند کی جانب شہ سواروں کو، لشکر کو بھیجنے سے منع کیا۔ اگلی بات یہ بتائی گئی کہ ہند سے لڑائی جنگ وغیرہ کے بالمقابل صحابہ کرام میں عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ، ان کے ہند کے ساتھ بہت اچھے مراسم تھے، ان کے تاجر تھے جو ہندوستان سے عرب آنا اور عرب سے ہندوستان کو جانا، تجارتی تعلقات کو بحال رکھنا، اس انداز سے صحابہ کرام نے اور تابعین نے ہندوستان کے پس منظر میں یہ باتیں بتائی اور اپنا تعامل رکھا۔ اسی لیے اہل علم نے، فقہاء نے کتاب الجہاد پر کتاب النکاح کو مقدم رکھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی بھی روایت کا کتابوں میں رہنا کافی نہیں، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اس مضمون کی کتنی روایات ہیں، سند کے اعتبار سے کس درجے کی روایات ہیں، کیا تمام اہل علم کے یہاں مقبول ہیں یا راجح طور پر مقبول ہیں، معتبر ہیں، اگر مقبول ہیں تب کیا وہ محکم ہے یا منسوخ ہیں۔ اگر سند کبھی ثابت رہتی ہے لیکن متن کبھی منسوخ رہتا ہے، اس ناحیے سے بھی ہم کو گفتگو کرنی چاہیے۔ اور پھر متن پر گفتگو اپنی جانب سے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ سابق میں محدثین نے، اسلاف نے کیا شرح کی، کیسے سمجھا، ان کی فہم کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو صحیح معلومات حاصل ہو سکتی ہیں، ورنہ غلطی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ بارک اللہ فیکم شیخنا، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔